ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج خلاصہ قرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے کیا ہے۔ ہر روز ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا کہ اللہ کن باتوں کا حکم ہمیں قرآن میں دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت ہے اس کا نام سورت الفاتحہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ اس کے کئی ایک نام بھی ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو بیماری ہے، اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اسی طرح کوئی اور مسائل یا بیماری یا پریشانی ہے، تو اس وقت یہ پڑھ کے کسی کے اوپر پھونک ماری جا سکتی ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ دعا کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں، دعا کیسے کی جائے۔ تو اللہ نے سکھایا کہ دعا جب آپ کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، تعریف بیان کریں، اس کے بادشاہ، اس کے شہنشاہ ہونے کا ذکر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ دعا کرنی کون سی ہے، تو وہ بھی اللہ نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب دعا مانگو تو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف لے جانے والے، جنت کے راستے کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کی دعا مانگا کرو، ان کی دعا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ کن لوگوں کے رستے کو اپنا کر ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جن کے رستے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کی دعا کیا کرو جن کے اوپر اللہ کا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے کی دعا نہ مانگا کرو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں، اس کی 286 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس وجہ سے ہے کہ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر ایک گائے کا واقعہ ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 انسانی رویوں کا ذکر کیا ہے کہ یا انسان مومن ہوتا ہے، یا انسان کافر ہوتا ہے، یا انسان منافق ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو منافق کی ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ اعتقادی منافق کی ٹرم استعمال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، آسمانی تمام کتابوں پہ اور قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے کام کر لیتے ہیں تو اللہ نے پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اس صورت کے اندر کافروں کی صفت بیان کی کہ کافر جو لوگ ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، یہ کچھ بھی دیکھ سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے منافقین کی صفات بیان کی کہ جو منافق ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان کیوں لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے. جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. لوگوں میں دعویٰ تو وہ کرتے ہیں، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں، اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت کا اس کے اندر ذکر کیا کہ ساری کی ساری کائنات کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس پارے کے اندر قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اس کو کیوں بنا رہے ہو، تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے. جو فرشتے تھے ان سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ بتانے سے عاجز آ گئے. تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتائے. تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سارے کے سارے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس کے بارے میں پھر اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے آدم اور اما حوا علیہم السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں، ساری نعمتیں، ساری آرائشیں، ساری سہولتیں آپ کے لیے ہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے ورگلایا، شیطان نے پھسلا دیا، انہوں نے وہ درخت کا ذائقہ چکھ لیا، کھا لیا. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو اس دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ ایک مدت، ایک عرصے، ایک زمانے، ایک پیریڈ تک تمہارا ٹائم ہے یہاں پہ رہو، اور اس کے بعد جب دوبارہ میرے پاس آنا ہے تو اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب آسمان سے ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور اس پہلے پارے کے اندر خصوصاً بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ سلسلہ آگے چلا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کی ان کا ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فرعون سے نجات دی. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر تورات، زبور اور انجیل کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں کو بھیجا. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر میں نے بادلوں کا سایہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر میں نے من اور سلوہ آسمان سے نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے 12 چشمے نازل کیے، 12 چشمے جاری کر دیے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے تھیں تو یہ گزرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے فوج، آگے پانی ہے، تو پانی کے اندر میں نے 12 راستے بنا دیے کہ اس کے اندر سے یہ گزر جائیں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو دی. پھر اللہ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ وہ قوم ہے جس کو میں نے تمام جہانوں کے اوپر، تمام قوموں کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی تھی. تو جب ان لوگوں نے اتنی نعمتیں لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یوم سبت، ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو میں نے ذلیل کیے ہوئے بندر بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب من اور سلوہ کھانے سے کہا کہ ہم اکتا گئے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، بار بار ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم نے اس چیز کا سوال کیا جو ادنا ہے، جو حقیر ہے، جو چھوٹی ہے، جو کم تر ہے، جس کی ویلیو کوئی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ چیز کے بدلے انہوں نے ادنا چیز خریدی تو میں نے ان کو وہ عطا کر دی. پھر ان کے لیے محنت، مزدوری، مشقت اور دھوپ کے اندر جلنا، سڑنا اور کام کرنا، کاج کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات کرتے رہے. پھر ان کو وہاں سے دالیں اور لہسن اور ساگ اور ترکاریاں اور ککڑی وغیرہ، ساگ، یہ ساری چیزیں ان کو ملتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. پھر ان لوگوں نے اتنے ظلم کرنا شروع کر دیے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ
ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو بتایا کہ تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے، تو ان کو اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی تجلی دکھائی، سارے بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. پھر اللہ کے انہوں نے نافرمانی کی کیا کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو یہ بعد میں بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس پارے کے اندر کیا کہ جو یہودی تھے وہ جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، جن کا مقصد کیا تھا کہ وہ آزمائش کے طور پہ بابل شہر کے اندر بھیجے گئے. بابل شہر کے اندر وہ بھیجے گئے تو وہ جادو سکھاتے تھے اور لوگوں کو پہلے بتا دیتے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، ہم آزمائش کے طور پہ اور فتنے کے طور پہ تمہارے پاس آئے ہیں، تو ہم سے یہ چیزیں نہ سیکھو. لیکن وہ لوگ چونکہ وقتی طور پہ، عارضی طور پہ خوشی، تسکین، ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ ساری چیزیں وہاں سے ان سے حاصل کرتے گئے. پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی موقعوں کے اوپر آزمایا تو وہ ہر موقع کے اوپر کامیاب ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو یہودی تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے. وہ دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جب بنی اسحاق سے نہیں بھیجا، بنی اسماعیل سے بھیج دیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل. جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے وہ سارے کے سارے جو نبی تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات پتہ تھی، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کہ ایک آخری نبی آنا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ نبی بھی بنی اسحاق سے آئے گا، بنی اسرائیل سے آئے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے. تو انہوں نے حسد کی بنا پہ، ضد کی بنا پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جبریل علیہ السلام جان بوجھ کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس وحی لے کر گئے. تو اللہ نے اس ذکر کیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے جو وحی نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کے حکم سے نازل کی، اپنی مرضی سے نازل نہیں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اس پارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم شریف کو کیا کیا، تعمیر کیا، بنایا، تاکہ جو عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، وہ یہ کام سارے کے سارے آ کے یہاں پہ کر سکیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر یعقوب علیہ السلام جب وہ ان کا وقت وفات قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور آ کے بلانے کے بعد کہا کیا میرے بیٹوں بتاؤ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کے رب، آپ کے جو آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے رب کی عبادت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ توحید کے اوپر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو، تم حالت اسلام کے اندر ہو. پھر اسی پارے کی آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ اعمال کیوں کیے تھے. اور اسی طرح جو تم اعمال کر رہے ہو تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. تو ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. کوئی کسی کے بارے میں سوال اور جواب قیامت کے دن اللہ کے ہاں نہیں کر سکے گا. ہر بندہ اپنے عمل، اپنے کام اور اپنے نظریے، اپنے عقیدے اور اپنے سوچ کا خود جواب دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسے خود ہی جواب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ دوسروں کی بجائے اپنے قبلے کو درست کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو، اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق کرو.
یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ذکر کی، جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ